باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14ویں پارے کا خلاصہ۔ 14ویں پارے کا آغاز سورۃ الحجر سے ہوتا ہے۔ 14ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے فرشتوں کو کیوں لے کر نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فرشتوں کو تو ہم عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں، اور جب فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے تو اقوام کو مہلت نہیں دی جاتی۔ قرآن مجید کے نزول پر شک اور اعتراض کرنے والے کافروں کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے کہا، بے شک ہم نے ہی ذکر مراد فرقان حمید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق کے مقاصد بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور ان کو شیطان کے شر سے محفوظ کیا، مگر جو آسمان کی بات کو چرا کر زمین پر لانا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب سے نشانہ بناتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف روانہ کیے جانے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا۔ یہ فرشتے جناب لوط علیہ السلام کی طرف جانے سے قبل جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک عالم فاضل بیٹے کی بشارت دی اور انہیں بتلایا کہ ہم ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس قوم میں سے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ ہر شخص کو ہلاک کر دیا جائے گا، بشمول لوط علیہ السلام کی بیوی کے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ضرور مجرموں کے ساتھ پیچھے رہ جائیں گی۔ اللہ کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو بلندی پر جا کر الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور پتھر ہر مجرم کو نشانہ بنا کر لگ گئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے خود اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دشمن کو ذلت اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے۔ اللہ نے میدان بدر میں ان کو حسرتناک انجام سے دوچار کیا۔ ابو لہب کے بیٹے نے عتیبہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پوری ہوئی اور ایک کاروباری سفر میں جنگل میں پڑاؤ کے دوران ایک شیر آیا اور اس بدبخت کو کھا گیا۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 بار پڑھی جانے والی آیت اور قرآن عظیم یعنی سورۃ فاتحہ عطا کی گئی ہے۔ سورۃ الحجر کے بعد سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندے پر چاہتے ہیں روح امین کو فرشتوں کے ہمراہ نازل فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کی سواریوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا اور کچھ پیدا فرمایا جس کو انسان نہیں جانتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 خداؤں کے تصور کی بھی نفی کی ہے۔ کہا کہ انسانوں کو 2 اللہ نہیں پکڑنے چاہیے، بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ سنویت کا عقیدہ در حقیقت آتش پرستوں میں موجود تھا اور وہ 2 خداؤں کی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو رد کیا اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں 2 اللہ ہوتے تو ہر طرف فساد ہوتا، یعنی دونوں معبود احکامات آپس میں ٹکراتے اور کہیں اعتدال نہ ہوتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی توجہ مویشیوں کی طرف بھی مبذول کی اور کہا کہ چوپایوں میں انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پیٹوں سے خالص دودھ پلاتے ہیں
جو خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن اس میں سے نہ خون کی رنگت ہوتی ہے اور نہ فضلے کی گندگی۔ اور فلٹرش کا یہ غیر معمولی پلانٹ خالق کائنات کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ پرندوں کو فضائے بسیط میں اللہ تعالیٰ ہی سہارا دیتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جائز سکونت بنایا ہے، اور جو سکون انسان کو اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مقام پر حاصل نہیں ہوتا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بیان کریں جو ان پر نازل کیا گیا۔ گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ علیہ السلام کی سنتیں قرآن مجید کے بیان اور وحی الہی کی حیثیت ہی رکھتی ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حرزہ سرائی کا ذکر کیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روم کے ایک نو مسلم مراد صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں سن کر اس کو آگے لوگوں کو سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ نے خود جواب دیا کہ جس آدمی کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھلاتا ہے، وہ تو اجمی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی زبان تو فصیح عربی مبین صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ نے قرآن مجید کو روح القدس کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کیا تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھا جائے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبا کی بستی کا بھی ذکر کیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق اور امن کی جملہ نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امن کو چھین کر خوف اور رزق کو چھین کر بھوک میں انہیں مبتلا کر دیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قوموں کے امن اور معیشت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداریوں کے ساتھ ہے، اور جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بدامنی اور بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان اور یکسو مسلمان تھے، انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے پر چلا دیا تھا۔ بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا کہ دعوت دین کا کام بڑی حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دین کی تکلیفوں پر صبر کرنے کو اچھا عمل قرار دیا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور نیکی کے راستے پر استقامت درکار ہے۔ جس انسان کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں، یقیناً اس کو اللہ کی تائید بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔